صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا، چاند کی طرح تیرے گرد و تاروں کا ہجوم وہ تیرا حلقہ اصحاب میں بیٹھا کرنا، اور مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ سامعین گرامی، اصال ثواب کی اس بابرکت محفل شریف میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہماری حاضری قبول فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی محترم صوفی عبدالستار نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا میں اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کی فرما برداری اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین گرامی، میں خطاب کے لیے آپ سے مخاطب نہیں ہوں، میں نہ ہی خطاب کر سکتا ہوں، میں تو ایک نبی کریم علیہ السلام کا ادنا سا غلام ہوں۔ سامعین گرامی، آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، بس ایک ہی حدیث پاک پڑھ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور ہم جس کے اصال ثواب کی محفل میں آئے ہیں، آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کا ذکر کرتے گزاری ہے، اور اللہ کا ذکر کرتے کرتے ہی اپنی جان خدا کے سپرد کی ہے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے جدا ہوتے ہوئے جو آخری بات کہی تھی وہ میں نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے معاذ، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ جب تو دنیا سے جدا ہو رہا ہو، تیرا آخری وقت ہو، تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ تو یہ سعادت اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عطا فرماتا ہے جو زندگی بھر اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی رات گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص عرش کے نور سے ڈوبا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے فرشتوں سے پوچھا کیا یہ کوئی نبی ہے جسے اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا؟ فرشتوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا کوئی شہید؟ نہیں۔ تو فرمایا فرشتوں نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس کی زبان دنیا میں اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی۔ تو ذاکرین کو، اللہ کا ذکر کرنے والوں کو، اللہ کے لیے اللہ کا ذکر کرنے والوں کو یہ مقام اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہم سب کو اپنا ذکر کرنے کی اور نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم اللہ کے ذکر کی برکت سے، اپنے ذکر کی برکت سے صوفی عبدالستار نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔